والوں کی سماعت، شعور والوں کی گویائی کیا یہ بے شعور بچہ سمجھ سکتا؟ کیوں کہ وہ صفت تو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس صفت کے انوار و برکات سے وہ کیسے واقف؟ ایسے ہی ایک بے عقل انسان کیا عقل والوں کو سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ جب اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں تو وہ کیا سمجھے؟ جو عقل والے ہوتے وہ کیسے ہوتے؟ ایک نابالغ بچہ کیا بالغ لوگوں کے احساسات کو سمجھ سکتا؟ نابالغ بچے میں جب وہ احساس خود نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے کہ بالغ جوانوں کے احساسات کیا ہوتے؟ جب اس کے اندر پیدا ہو تو پھر وہ کچھ کہہ سکتا ہے، جب اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو جانے کیسے؟ آپ کتنا ہی بلوغ کی کیفیت ایک نابالغ کو سمجھائیں، الفاظ کو تو سنے گا معنی نہیں سمجھے گا۔ بلوغ کی کیفیت کتنی واضح لفظوں میں آپ سنے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خود وہ بات ہے نہیں، لہذا وہ عاجز ہے سمجھنے سے۔ آپ کا سمجھانا غلط نہیں ہے، مگر سمجھنے والے میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جو بات آپ کو سنائی جائے وہ آپ سمجھ بھی لیں، پہلے صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کی۔ ایسے ہی کہ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کے جو تجربات ہیں، کیا جوانوں میں وہ تجربات آ سکتے ہیں؟ کیا بوڑھوں کے احساسات سے وہ باخبر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ جب اس مقام اس منزل کو یہ پہنچے نہیں تو کیا سمجھیں گے کہ کیا احساسات ہوتے ہیں؟ تو جب اس بات کو آسانی سے آپ نے سمجھ لیا تو یہ بات بھی آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ جس طرح ایک بے شعور بچہ شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب اس میں شعور ہی نہیں تو شعور والے کو کیا سمجھے؟ جیسے ایک بے عقل عقل والے کو نہیں سمجھ سکتا، جب اس میں عقل ہی نہیں تو عقل والوں کو کیا سمجھے؟ جس طرح ایک نابالغ بچہ بالغ انسانوں کے احساسات و کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس میں خود وہ جذبہ بلوغ نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت خود نہیں ہے تو یہ کیا جانے کہ نبوت والا کیا ہے؟ جس کے اندر نبوت ہو اس کی سماعت کیا ہوتی ہے، جس کے اندر نبوت ہو اس کی بصارت کیا ہوتی ہے، جس کے اندر نبوت ہو اس کی خطابت کیا ہوتی ہے، جس کے اندر نبوت ہو اس کا کردار کیا ہوتا ہے، جس کے اندر نبوت ہو اس کی نظر کتنی دور جاتی ہے، جب وہ خود نہیں ہے تو سمجھے کیسے؟ سبحان اللہ۔ جب اس کے اندر خود ہے ہی نہیں تو سمجھے کیسے؟ اسے تو حیرت ہوگی نا، نبی کی سماعت و بصارت کو دیکھ کر سوچ کر حیرت ہوگی۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان وادی نمل سے گزرے تھے، جب گزر ہی رہے تھے تو جب چیونٹیوں کی وادی سے گزرنا قریب ہوا تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں نادانستہ طور پر تمہیں پامال نہ کر دیں۔ تو قرآن کریم فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرا پڑے، مسکرا پڑے۔ چونٹی کی بات سنی، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 میل کے فاصلے سے سنی، اور کچھ کہتے ہیں 9 میل کے فاصلے سے سنی۔ 3 میل بھی لے لیجئے، کچھ کم نہیں ہے وہ، چونٹی کی آواز 3 میل کے فاصلے سے سن لیا۔ یہاں تو شاید آپ کو کہیں چونٹی ملے ہی نہ،
مگر اپنے علاقے میں کبھی جا کر آپ ایک چیونٹی پکڑ کے کان میں رکھ کے سن لیجئے. نبی کے کان کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے کان کے نقشے سے ملتا جلتا دکھتا ہے نا، مگر سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ چیونٹی کی آواز بھی سنتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کان میں بھی رکھ کے نہیں سن پاتے. تو کان کے نقشے کو مت دیکھو، نبوت کی سماعت کو دیکھو. کان کی بناوٹ سے کچھ نہیں ہوتا. خدا نے اس کان کے اندر کون سی قوت سماعت رکھ دی ہے. اور میں تو جب اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مجھے یہ تعجب نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے کیسے سن لیا، نہیں تعجب. جب میں نبی مان چکا، جب نبوی شان ان میں مان لی، تو اب تعجب کرنے کا محل ہی نہیں رہا. تعجب تو وہ کرے جنہوں نے بھی مانا ہی نہیں. جب میں مان چکا تو مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے کیسے سن لیا. مجھے تعجب اگر ہوتا ہے تو اس بات پر کہ 3 میل سے چیونٹی نے کیسے دیکھ لیا. ادھر سے ضرور حیرت ہوتی ہے بھئی، 3 میل سے 6 فٹ کے انسان کو ہم نہیں دیکھ پاتے، چیونٹی نے 3 میل کیسے دیکھ لیا. مگر یہ تعجب ختم ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ اگر دکھانا چاہے تو چیونٹی کو بھی دکھا سکتا ہے. خدا قادر مطلق اب جب خدا کی قدرت کی بات آ گئی تو اب تعجب کی بات ہی کیا رہ گئی کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ دکھانا چاہے سنانا چاہے تو چیونٹی کو بھی دکھا سنا سکتا ہے. اگر وہ ہماری آواز کو اپنے نبی کو سنا دے تو کون سی تعجب کی بات ہے، کون سی حیرت کی بات ہے، کون سا استعجاب ہے. تو بات یہ ہے کہ جو صفت ہمارے اندر نہ ہو، ان صفت والوں کی کیفیات کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اسی بنیاد پر نبی نے کہا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. اے ابو بکر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، تم منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میری حقیقت تو نے سمجھ لی ہے. میری حقیقت میرے رب کے سوا، رب کے سوا، رب کے سوا کی ایک لسٹ بناؤ، پھر دیکھو رب کے سوا میں کون کون آتے ہیں. رب کے سوا، رب کے سوا سارے انبیاء، رب کے سوا سارے مرسلین، رب کے سوا سارے ملائکہ. حضرت آدم بھی رب کے سوا، حضرت نوح بھی رب کے سوا، حضرت خلیل بھی رب کے سوا، حضرت مسیح بھی رب کے سوا، حضرت کلیم بھی رب کے سوا، حضرت جبرائیل بھی رب کے سوا، حضرت میکائیل بھی رب کے سوا. رب کے سوا، رب کے سوا صدیق اکبر بھی رب کے سوا، عثمان غنی بھی رب کے سوا، علی مرتضیٰ بھی رب کے سوا. رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا. اس کا تشریحی ترجمہ یہی تو ہوگا کہ میری حقیقت کو نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ کلیم و خلیل نے پہچانا، نہ حضرت مسیح نے پہچانا، نہ جبرائیل و میکائیل نے پہچانا، نہ اسرافیل و عزرائیل نے پہچانا. اور میں دیکھتا ہوں جو ساتھ ساتھ رہے انہوں نے نہیں پہچانا. نہ خلوت کے ساتھیوں نے پہچانا، نہ جلوت کے ساتھیوں نے پہچانا، نہ خدیجۃ الکبریٰ نے پہچانا، نہ عائشہ صدیقہ نے پہچانا، نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا. جو دیکھتے رہے انہوں نے نہیں پہچانا، جو اٹھنے بیٹھنے کے ساتھی رہے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، جنہوں نے پیچھے اقتدا کی انہوں نے نہیں پہچانا، جس کے سامنے حضور نظر آتے رہے انہوں نے نہیں پہچانا. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اب جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے پہچان لیا. یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پہلے والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لیا. ارے تو نے اگر کچھ پہچانا ہوتا تو تجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا کہ میں نے نہیں پہچانا.
جو کہے کہ ہم نے نبی کو نہیں پہچانا، سمجھ لو اس نے کچھ پہچان لیا، اور جو کہے کہ ہم نے نبی کو پہچان لیا، سمجھ لو کچھ بھی نہیں پہچانا۔ العجز عن الادراک ادراکن، ان کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ان کا ادراک۔ تو یہ بات اصل یہی ہے کہ مقام و مرتبہ کو جب آپ دیکھیں گے، اور جیسی جیسی آدمی کی نظر ہوتی ہے ویسے ہی تو دیکھتا ہے۔ نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ دیکھنے والا کبھی علم کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی جہل کی نظر سے دیکھتا ہے، دونوں کے فیصلے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عداوت کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو محبت کی نظر اور عداوت کی نظر کے فیصلے بھی ایک نہیں ہوتے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ محبت کی نظر سے دیکھنے والے کیا کیا بولتے رہے؟ محبت کی نظر سے دیکھنے والا کبھی یہ کہتا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا آفتاب آپ کے چہرے پہ رقص کر رہا ہے۔ محبت کی نظر سے دیکھنے والا کوئی کہتا یقول نایۃ لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، رسول کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ کہے گا کہ رسول کے مثل نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ محبت کی نظر سے دیکھنے والے، محبت کی نظر سے دیکھنے والے بولتے ہیں خلقت مبرئا عن کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ ہر عیب سے اس طرح پاک و صاف کر کے پیدا کیے گئے گویا آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھے کیسے؟ آپ سے زیادہ کامل و اکمل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ تو حضرت حسان ابن ثابت کی شہادت تھی، اور مگر ایک دیکھنے والا وہ بھی تو تھا جس نے دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ تو کوئی بصورت ہے ہی نہیں۔ ابو جہل کی یہ بولی تھی۔ اور پھر سرکار صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ خیال کریں کہ ابو جہل خود آیا بول گیا جو اسے بولنا تھا، اور صدیق اکبر بھی خود کھڑے ہو گئے۔ رسول نے نہیں کہا کہ تم جواب دو۔ تو محبت والا انتظار نہیں کرتا کہ رسول بولے تو ہم تعریف کریں، ارشاد کا انتظار خود ہی کھڑے ہو کر کے، ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ وہ ایسے وقت میں خاموش نہ رہیں جب رسول کی توہین کی جا رہی ہو۔ مگر دوستو اللہ نے پھر کیا فیصلہ اچھا فرما دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے صدیق اکبر کیا ان کی نظر کیا، عرب سے زیادہ انہوں نے کیا دیکھا؟ مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، دیکھا ہوگا عرب کے اطراف کو، حجاز دیکھا، نظر کتنی؟ تو کوئی اس طرح کی شبہات دے سکتا تھا؟ تو اس کا بھی جواب کہ اب حضرت جبریل آ رہے ہیں، اور آ کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں۔ تو حضرت جبریل سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ صدیق اکبر سے نہیں پوچھا تھا کہ ایسا کیوں کہتے ہو، جبریل تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو ان کے جواب کا حاصل کیا تھا؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کی مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، خدا نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ کیا مطلب؟ کہاں کی شہادت؟ سدرۃ المنتہا سے لے کے تحت الثری تک کی شہادت دے دی، کوئی پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی پیدا۔ مگر بہرحال ایک سوال تو ہوا کہ جب ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تو حضور نے کہا تھا اے ابو جہل تم سچ کہتے ہو، صدقتا۔ اور جب حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، کہا صدقتا، تم بھی سچ کہتے ہو۔ تو عجیب سوال ہوگا نا، مگر سرکار نے اچھا جواب دے دیا۔ جواب دیا جب پوچھا گیا ارے حضور آپ نے دونوں کے لیے صدقہ کہا، بالکل ٹھیک، اصل میں میری حیثیت آئینے کی ہے، اور آئینے میں لوگ اپنی صورت دیکھا کرتے ہیں، جو بدصورت ہے وہ اپنی صورت دیکھے گا، اور جو حسن صورت رکھتا ہے وہ اپنی صورت دیکھے گا۔ تو یہ بات صحیح ہے، ابو جہل نے کہا
آئینہ دیکھا اور کہا اس سے زیادہ بدصورت نہیں، تو یقیناً وہ خود بہت ذرا بدصورت ہے۔ اس نے اپنی بدصورتی کی تصدیق کر دی، اور صدیق اکبر نے اپنے جمال کی تصدیق کر دی۔ رسول کے حسن و جمال کی شہادت تو حضرت جبریل نے آ کے دی۔ اور ایک بات بتاؤ، حضرت جبریل تو بڑے عارف ہیں اور رسول کے مقام کو بہت زیادہ پہچاننے والے تھے۔ وہ واقعہ تو بار بار آپ سنتے ہیں، اور جس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ جو حضرت جبریل کا ساتھ ہوا تھا تو سدرہ پہ آپ ٹھہر گئے تھے، اور جب رسول نے کہا تھا کہ اے جبریل آگے کیوں نہیں چلتے، تو واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو ان کے جواب کا حاصل کیا تھا؟ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوز، اگر میں ایک بال کے برابر اوپر گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائے۔ شیخ سعدی کہ ان دو مصروں کی مختلف توجیہیں لوگ کرتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ میں اپنے ذوق کے مطابق کیا کرتا ہوں میں بتا دوں گا، مگر عام طور سے کیا سمجھایا جاتا وہ بھی بتا دوں گا۔ میں تو اپنے ذوق کے مطابق یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب عالم بشریت سے گزر رہے تھے تو لباس بشری آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے تو لباس ملکی آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مگر اے اللہ کے رسول اب میں آپ کے ساتھ نہ چل سکوں گا، اس لیے کہ اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے، اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے، میں آپ کی حقیقت کی تجلی کے فروغ سے جل رہا ہوں۔ اگر ایک بال برابر چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ مگر آپ وہی ترجمہ کیجئے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں، خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت جبریل کی کہنے کا منشا یہ کہ اگر میں آگے چلا تو خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اس معنی کو لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں، مگر ایک بات بتاؤ، حضرت جبریل نے یہ بات کہی، انہوں نے نبی کو مشورہ کیوں نہیں دیا کہ حضور آپ مجھے سدرہ سے آگے جانے کی بات نہ کر رہے ہیں، میرا مشورہ مانیے، آپ خود مت آگے جائیے، آپ آگے کا سفر ملتوی کر دیجئے، اس لیے کہ جب سدرہ والا جل رہا ہے تو مکے والا کہاں بچے گا؟ جب نوری فرشتہ آگے چل کے جل رہا ہے تو یہ بشریت کا لباس پہننے والا کیسے بچے گا؟ ارے سرکار، یہ آپ کا پر بدن پر جو لباس ہے وہ بھی تو مکے ہی کا ہے، وہیں کا تو کپڑا ہے، یہ کیسے بچے گا؟ مگر نہیں، رسول کو جانے دیا، خود رک گئے، خود رک گئے اور جانے والے کو جانے دیا۔ یہ عملاً اس بات کا اعتراف ہے کہ نہیں کہ جانے والے جا، میں تیری طرح نہیں، میں تیری طرح نہیں اور تو میری طرح نہیں۔ اللہ سبحان۔ اگر حضرت جبریل اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے بڑھ جاتے، اور رسول کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے، روکا بھی نہیں، بڑھے بھی نہیں۔ دیکھا آپ نے، اسی مقام پر ٹھہر کر میں پوچھتا ہوں کہ اے ایمان والو، اے دین و دیانت والو، اے محشر کی تپتی دھوپ میں شفاعت رسول کے امیدوارو، مجھے بتاؤ، سید الملائکہ اپنی طرح نہ سمجھ سکے، نوری فرشتہ اپنی طرح نہ کہہ سکے، حامل وحی الہی اپنی طرح نہ سمجھ سکے، شدید القوا اپنی طرح نہ سمجھ سکے، ذو القوت المتین اپنی طرح نہ سمجھ سکے، سید الملائکہ اپنی طرح سمجھ نہ سکے۔ اب اگر کوئی دوسرا اپنی طرح سمجھے تو یہ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا؟
سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے دوستو. جب ایک کافر ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک جاہل ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک گمراہ ایک ہدایت یافتہ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی غیر نبی نبی کی طرح کیسے ہوگا؟ کوئی غیر نبی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں. مضمون تو کافی طوالت چاہتا ہے، مگر اختصار کے ساتھ جو میں نے عرض کر دیا مفہوم واضح ہو گیا. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور اب اس کے بعد آگے کا پروگرام آپ کی امام صاحب بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سنت ہی پڑھیں گے یا جو بھی پروگرام آپ بتائیں گے. حضرات محترم، یہ چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ سنتے ادا کر لیں. حضرت ترجمات کرائیں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک کا ٹوٹل چندہ جو آپ نے اس مسجد کے لیے دیا تھا وہ 391 پاؤنڈ ہوا تھا، اور نئی مسجد ویسٹ گیٹ کا ٹوٹل چندہ جو آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں دیا تھا وہ 192 پاؤنڈ ہوا تھا. تو نئی مسجد ویسٹ گیٹ کے چندہ کے لیے آج بھی ساتھی کھڑے ہوں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو خوبصورت خوبرو بڑے آسان انداز میں جو پایا تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، جلد آپ کے تعاون سے جاتے ہوئے نئی مسجد ویسٹ گیٹ کے لیے آپ تعاون کرتے جائیں. آپ کا تعاون جو آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر کیا اور آگے کیا، اللہ آپ کا ایک ایک پینس دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یونائٹڈ فوڈ سٹور کے ورکروں نے مسجد کی خدمت کی ہے، تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہر نیک خواہش ان کی پوری کرے. حاجی ناظم صاحب جو ہیلیفیکس والے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی سوداگر حسین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اور بریڈ فورڈ 5 میں میر حسین صاحب ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بعد میں انشاءاللہ حضرت سے کہیں گے وہ دعا کریں گے. اذان جو ہے وہ ہونے والی ہے. اذان سے پہلے یہ جو خالی جگہ ہے یہ پلیز ہمیں پر کریں، اور ان میں جو بیٹھے ہوئے بھائی وہ پہلے ساتھ کے ساتھ ایک جگہ بلا کے جاتا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ پر کرنے میں آپ نے بنا دی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس چیز کو نبی سے نسبت، وہ باعظمت، وہ صاحب قسمت، وہ بلند و رفعت. اسی لیے ہم چیز نہیں دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں. دوستو، یہاں ٹھہر کر
ایک علمی گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں. سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہے کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب. سب متفق، سارے اہل اسلام کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب. بے مثل کتاب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، منتظر اور منتظر کے بیچ میں جو انتظار ہے، وہ انتظار کتنا عظمت والا ہے. وہ اس کا تقدس، اس کی عظمت اور عفت ہے. میرے دوستو، ہر ایک کا منتظر وہ محبوب داور. ہم برے صغیر کے مسلمان ہیں، برے صغیر کے مسلمان ہیں. ہم نے کسی عیاش سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی شرابی سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی عیاش اور آوارہ سے اسلام نہیں لیا ہے. ہم نے داتا گنج بخش سے اسلام لیا ہے، ہم نے خواجہ غریب نواز سے اسلام لیا ہے، ہم نے ملتان کے ولیوں سے اور میرپور کے شہیدوں سے اسلام لیا ہے. ان کا گرم لہو ہمیں مسلمان بنا رہا ہے. مخدوم سمنانی کی عظمت ہمیں مسلمان بنا رہی ہے. مسعود غازی کی لٹی ہوئی 18 سال کی جوانی نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمارا اسلام مضبوط اسلام ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے کشمیر کے غیرت دار مسلمانوں، میرپور میں مرنا ہو رہا ہے.